أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ رافضی ہمدرد نے بہت ہی غلط بیانی کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مدینہ سے نکال دیا گیا، اور ایک اور جھوٹ اور ایک بڑی جسارت کی کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ طاغوت کے خلاف ڈٹے رہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے تو انہیں مدینہ سے نکال دیا۔ طاغوت کے سامنے کبھی بھی ابو ذر غفاری نے اپنے سر کو نہیں جھکایا۔ پہلی بات یہ کہ ان کو نکالا کب گیا، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 1406 نمبر پر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کردہ روایت موجود ہے۔ انہوں نے خود بتایا کہ میں شام کے اندر تھا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور میرے درمیان قرآن مجید کی اس آیت پر اختلاف ہو گیا کہ جو لوگ مال و دولت سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے خرچ نہیں کرتے، اس آیت کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ یہ تھا کہ مال و دولت جمع کرنا جائز نہیں ہے، جو کچھ کماؤ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ یہ نہیں ہے، جو لوگ زکوٰۃ ادا کر دیں وہ مال و دولت جمع کر سکتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں۔ لیکن ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ نہیں، مال و دولت جمع کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اب پہلے آپ بتائیں، آج کل جو مسلمانوں نے مال و دولت جمع کر رکھا ہے اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کیا ان کا مال حرام کا ہے؟ کیا یہ بات صحابہ کے اندر موجود تھی؟ سب کے اندر، بلکہ اور صحابہ کو چھوڑیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان کے پاس مال و دولت جمع نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا، وہ زکوٰۃ ادا کرتے تھے۔ تو یہ معاملہ تھا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان۔ اور جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیج دو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ آیا تو لوگ مجھے دیکھنے کے لیے جمع ہونے لگے، بہت سارے لوگ آنے لگے، ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے مجھے پہلے دیکھا ہی نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ سب لوگ اس بات کے قائل تھے کہ زکوٰۃ جمع کر کے بندہ مال و دولت جمع کر سکتا ہے، اور انہوں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ بات سنی کہ مال و دولت جمع کرنا جائز ہی نہیں ہے تو وہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے لیے آ گئے کہ یہ نئی بات ہے۔ حالانکہ یہ تقویٰ کی بات ہے، جو شخص مال و دولت اپنے پاس جمع نہ کرے، صرف خرچ کا اس کے پاس موجود ہو اور باقی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو یہ تقویٰ ہے۔ لیکن جمع کرنا یہ اب بھی سب لوگ مانتے ہیں کہ جائز ہے، لیکن ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نظریہ تھا کہ یہ جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی شکایت کی کہ لوگ میرے پاس آنے لگے ہیں اور مجھے دیکھنے کے لیے چلے آتے ہیں۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا اور پھر یہ طے پایا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے کہیں قریب شہر سے باہر چلے جائیں، اور انہوں نے خود ربضہ کو منتخب کیا اور وہاں پر چلے گئے، اور وہ یہی کہتے تھے کہ اگر میرے اوپر کسی حبشی غلام کو بھی مقرر کر دیں امیر تو میں اس کی اطاعت کروں گا، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہی حکم دیا ہے۔ تو یہ تھی حقیقت، اصل واقعہ یہی تھا کہ نہ ان کو کسی نے تنگ کیا کہ آپ مدینہ چھوڑ دیں، جلا وطن ہو جائیں، یہ کسی نے نہیں کہا۔ ہاں، لوگوں کو ان کے اس نظریے سے، اس تشریح سے، اس تفسیر سے اختلاف تھا، اور اب بھی لوگ یہ جو رافضی ہیں اب یہ بھی تو مال و دولت جمع کرتے ہیں۔ اب تو سب لوگوں کا یہی نظریہ ہے
کہ مال و دولت بندہ جمع کر سکتا ہے لیکن اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ زکوٰۃ ہوگی بھی تب جب کسی کے پاس مال و دولت اتنا ہو جو نصاب کو پہنچتا ہو اور سال گزر گیا ہو، جمع ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی۔ تو یہ سب لوگوں کا اب یہی نظریہ ہے۔ ہاں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا نظریہ وہ تقویٰ کا نظریہ ہے۔ ایک تو یہ بات رہ گئی، جلا وطنی کی کوئی بات نہیں ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اور دوسری بات یہ رہ گئی کہ طاغوت، ارے مردار، کون تھا طاغوت اس وقت؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارے بدبخت، اگر نبی کے صحابہ طاغوت ہیں تو پھر تو کبھی کوئی مسلمانوں کی حکومت ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر تو ساری حکومتیں طاغوت کی ہیں، اور یہ ایران کی حکومت تو سب سے بڑا طاغوت ہے۔ پھر جب نبی کے سکھائے ہوئے صحابہ کی حکومت کو تم طاغوت کہتے ہو تو پھر کون سی حکومت ہو گئی اسلامی حکومت؟ تو اس بدبخت نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بد زبانی کی ہے۔ ایک تو جلا وطنی زبردستی کا جھوٹ بولا ہے، اور دوسری یہ بات کی کہ وہ طاغوت کی حکومت تھی۔ استغفر اللہ، اللہ کی پناہ ایسے بد عقیدے سے، ایسے گندے عقیدے سے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو بچائے، اور اس رافضی کے فتنے سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو بچائے۔